اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر چکا ہے حالانکہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ بدر ایک چشمے کا نام تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھا۔ دراصل اس چشمے کے مالک کا نام بھی بدر تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں مسلمانوں کی جنگ ہوئی کفار سے، جسے غزوہ بدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بیٹی ایک بات یاد رکھنا کہ مومن ایمان کی وجہ سے کبھی بھی ذلیل نہیں ہوتا، وہ کفار کے مقابلے میں ہمیشہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کا ایک دانہ بھی بڑا وزن رکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنا انسان میں تقوی زیادہ ہوگا اتنا وہ شکر گزار ہوگا۔ تیسری بات، مومن کی فتح اللہ پر تقوی سے ہوتی ہے، تعداد سے نہیں ہوتی یا کثرت سے نہیں ہوتی، ورنہ حنین میں تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ فتح کی بنیاد تعداد پر مبنی ہوتی تو شاید بیٹی ہمیں کبھی حنین میں شکست نہ ہوتی۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا بیٹی کہ اللہ کی تاثیر اور مدد سے فتح حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اپنے کمزور بندوں پر بھی بڑا مہربان ہوتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتی ہے۔ بیٹی تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ کئی بار آیا نا بیٹی اس میں تقوی تقوی تقوی، کہ عزت والا کون؟ تقوی جس کے پاس ہے۔ فتح کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جس کے پاس تقوی ہوتا ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تو بیگم یہ تقوی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بیٹی کہ یہ تقوی کیا ہے؟ تو دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو تقوی کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے ایک بہت بہترین مثال آتی ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ وقت کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی تھے، بڑے مشہور صحابی، جن کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون کعب؟ جو قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، کبھی آپ ایسے راستے یا ایسی پگڈنڈی سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کیا ہو؟ جھاڑیاں ہوں اور بڑے بڑے لمبے لمبے کانٹے ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، بارہا گزرا ہوں، کئی بار گزرا ہوں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت آپ ان پگڈنڈیوں سے کس طریقے سے گزرتے ہو؟ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی جھاڑی میرے کپڑوں سے نہ لگے، اور اس طریقے سے میں گزر جاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین یہی تو تقوی ہے۔ یعنی تقوی ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں آدمی شیطانی کانٹوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ 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 لفظ تقوی کا اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اسی طریقے سے قرآن میں دوسری جگہ پر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اپنے رب کا تقوی اپناؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے قرآن میں دوسری جگہ پر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قبیلوں اور خاندانوں کی شکل میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔
بے شک تم میں اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ بچنے والا، تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے تقوی کے تعلق سے کتنی ساری آیتیں نازل کی۔ تو سمجھ میں آیا بیٹا، دین اسلام میں اگر کامیابی کا راز ہے تو وہ تقوی ہے۔ صحاباؤں کی کامیابی کا راز تقوی، ہمارے جو اکابرین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی کامیابی کا راز تقوی، ہمارے بزرگان دین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی کامیابی کا راز تقوی۔ اور بیٹا آج جو مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کے اندر تقوی ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں پرہیزگار بنائے،